خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیپٹل ویو. میں ہوں شہزاد رضا. یوکرین اور روس کے مابین فل سکیل جنگ یا وار شروع ہو چکی ہے. اب تک یوکرین کی ہیلتھ منسٹری کے مطابق 200 افراد اس میں ہلاک ہو چکے ہیں یوکرین کے، اور اس وقت روسی افواج یوکرین کے کیپٹل کیو میں موجود ہیں، جہاں پر پچ بیٹلز چل رہی ہیں یوکرینین آرمی کے ساتھ ان کی. اس کے ساتھ جو ایکسچینج آف ورڈز ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. پریزیڈنٹ پیوٹن نے دنیا پہ کو، خاص طور پہ ان ممالک کو جو یوکرین کے حامی سمجھے جا رہے ہیں، وہ خبردار کیا کہ اگر اس میں کسی نے بھی کوئی مداخلت کی تو ہر قسم کا ہتھیار استعمال ہو سکتا ہے. فرانس کے فورن منسٹر یان لی ڈرائن نے اس کی تشریح ایسے کی کہ پریزیڈنٹ پیوٹن نے نیوکلیئر آرسنل ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دی ہے، جبکہ نیٹو ایک بہت بڑا فوجی اتحاد ہے اور اس کے پاس بھی جو نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں. یہ دھمکیاں خالی کھوکھلی نہیں ہیں. اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے یوکرین میں اور جتنا ٹچی ایشو ہے یہ روس کے لیے، اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو دوسری عالمی جنگ کے اختتام پر جب حملے ہوئے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ امریکہ کی طرف سے، جب یہ بم گرائے گئے تو اس پہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب افراد ایٹ دا اسپاٹ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، اور اس کے ساتھ جو ہے کئی ملین افراد جو ہیں اس میں زخمی ہوئے اور افیکٹ ہوئے، تباہ ہو گئے شہر. تو یہ نیوکلیئر وار ہیڈ کا استعمال کسی بھی طور پر کسی کے بھی حق میں نہیں ہے، چاہے وہ فاتح ہو چاہے وہ جنگ ہار جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا بہت ضروری ہے خاص طور پہ کہ اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ نیوکلیئر وار ہیڈز یا یہ جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے یہ ختم ہو جانی چاہیے. 1994 میں یوکرین کے پاس جب ڈس انٹیگریشن ہوا سوویت یونین کا، جو سیٹلائٹ سٹیٹس ہیں وہ آزاد ہوئیں، یوکرین کے پاس تقریباً 10 وار ہیڈز تھے، اور انہوں نے اس شرط پہ نیٹو سے ایک معاہدہ کر کے ان کو فورفیٹ کیا، ان کو ابینڈن کیا ہے نیوکلیئر وار ہیڈز کو، کہ اگر مستقبل میں روس کی جانب سے کسی بھی قسم کی جارحیت ہوتی ہے سو نیٹو یوکرین کا دفاع کرے گا. اور یہی شکوہ بار بار یوکرین کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کل تک ہمیں اپنے دفاع کی گارنٹیاں دینے والے آج کہاں کھڑے ہیں. اس سارے معاملے میں وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ہوا روس کا. انہوں نے ملاقات کی پریزیڈنٹ پیوٹن سے، اور یہ دورہ کوئی اسپر آف دا مومنٹ میں نہیں ہوا، یہ کئی مہینے پہلے سے شیڈیول تھا، اور جا کے وہ واحد عالمی رہنما ہیں پرائم منسٹر عمران خان جو وہاں پر موجود تھے. لیکن اس میں بھی انہوں نے اس سے پہلے جاتے ہوئے جب رشین ٹیلی ویژن RT کو انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے ہی جو بھی ڈسپیوٹیڈ ایشوز ہیں وہ ریزالو ہونے چاہیے، حل ہونے چاہیے روس اور یوکرین کے مابین، اور وہاں جا کر بھی انہوں نے یہ موقف اختیار کیا. لیکن اس کے ساتھ یہ کیا رخ اختیار کرے گا مسئلہ، اور اس میں خاص طور پہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے کیا خطرات اس وقت نظر آ رہے ہیں. کولڈ وار کا دوبارہ سے آغاز ہو چکا ہے. فرق یہ ہے کہ ماضی میں اگر روس اور امریکہ کے اتحادی ایک طرف کھڑے تھے، تو آج ہمیں روس کے ساتھ جو اس کے ہم خیال ممالک ہیں، مثال کے طور پہ چین ہے، ٹرکی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ اب سیریا ہے، وہ بھی روس کے ساتھ اس وقت کھڑے نظر آتے ہیں. سو اگر یہ سرد جنگ چلتی ہے سو یہ ماضی کی طرح سرد جنگ نہیں ہوگی، بلکہ ایک بہت خطرناک صورتحال سے دنیا اس سے دوچار ہو سکتی ہے. گفتگو کرتے ہیں. احمد طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور ویڈیو لنک پہ. بہت شکریہ پنسوتا صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. تھوڑی دیر میں دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. پنسوتا صاحب یہ ذرا فرمائیے کہ اب یہ بیٹل چل پڑی ہے، وہاں پہ چل رہی ہیں، دارالحکومت میں وہ لوگ موجود ہیں، سو کچھ اس میں ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ روس جو ہے وہ اپنی مرضی کی یوکرین میں حکومت نہ انسٹال کر دے. مطلب اب کوئی شک باقی رہ نہیں گیا. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ تو ایک سائڈ آف دا سٹوری ہے جی کہ رشیا جو ہے وہ کیا ان کی اس وقت منشا ہے، اور جس طرح ان کے ایکشنز جو ہیں دے اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، اور جو ساری ٹیکٹکس انہوں نے امپلوائے کی ہیں بائی گیٹنگ انٹو یوکرین، دے آل سجیسٹ کہ وہ ایک اٹ از موسٹ پروبیبلی اٹیمپٹ ہے ٹو ٹیک اوور. ریزنز کچھ بھی ہوتے، انٹرنیشنل لا جو ہے وہ بیسکلی لینی پڑے گی، اور انٹرنیشنل لا از ویری کلیئر آن سچ لائک ایشوز. اور آپ اگر دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اوپر پوری جو ویسٹرن ورلڈ ہے پلس یونائٹڈ نیشنز سب ہے، ان کی بڑی کلیئر اینڈ اسٹیٹڈ پالیسی ہے. دیکھیں، جو یہاں پر پرابلمٹک بات ہے وہ آپ نے اپنے ابتدائی میں جو بات کی وہ یہ تھی کہ رشین پریزیڈنٹ کا یہ کہنا کہ کوئی انٹرفیئر مت کرے، نمبر 1. اینڈ سیکنڈلی فرانس کے پریزیڈنٹ کا آگے سے بیان کہ جناب ہم اس کو ایسے پرسیو کریں گے کہ ایسے ہے تھریٹ دی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بیسک لیول کی باتیں ہیں جو کہ ان تمام لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے، جو کہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں فرام تھرڈ ورلڈ کنٹریز اینڈ فرام پروگریسو کنٹریز کہ جی وہ بہیو کریں.
ان سے تو بہتر وہ بہیو کر لیتے ہیں. یہ نیوکلیئر وارفیئر کی باتیں, نیوکلیئر ہیڈز کی باتیں, نیوکلیئر تھریٹ کی باتیں, میرا خیال ہے they should not even be brought into question. اچھا لیکن ان کی اب تو بات پنزوتا ہی نہیں چلی. جنرل خالد نعیم لودھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے میں آپ سے جو سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہی بتایا جاتا ہے جنرل صاحب جیسے جو جو دفاعی ماہرین ہیں یا انٹرنیشنل افیئرس کے جو ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہتھیار ہوتے ہیں نیوکلیئر وارہیڈز یہ صرف دکھانے کے ہوتے ہیں، صرف بیلنس مینٹین کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اب جو صورتحال ایوالو ہو رہی ہے سو کیا یہ تھیوری جو ہے یہ غلط ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ تھیوری غلط ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس تھیوری نے پاسٹ میں کیا کیا ہے. 2 ورلڈ وارز ہوئی ہیں آپ کے سامنے، نیوکلیئر اٹیکس دنیا میں پہلے ہوئے ہیں. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. اور جب دنیا کی اتنی بڑی طاقتیں جو کہ ناٹ اونلی ورلڈ پاورز ہیں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کا ایک عمل دخل ہے ان یونائیٹڈ نیشنز، اگر وہ یہ اسٹیٹمنٹس دیں تو دیز کی ناٹ بی ٹیکن لائٹلی. ایگزیکٹلی کین ناٹ بی ٹیکن لائٹلی. جنرل صاحب یہی اگر پوائنٹ لے کے آپ کی جانب آؤں کہ پریزیڈنٹ پیوٹن نے کہا اگر مداخلت ہوئی تو ہر قسم کا ہتھیار استعمال ہوگا. فرانس کے وزیر خارجہ نے اس کی تشریح کی کہ یہ نیوکلیئر تھریٹ دے رہے ہیں، نیوکلیئر وارہیڈز کے تھریٹ دے رہے ہیں، اور ہمارے پاس بھی نیٹو کے پاس جو ہے اس قسم کے ہتھیار ہیں، تو اس کو کیسے پرسیو کیا جائے؟ ہاں جی، میرا خیال یہ کوئی اچھی سچویشن نہیں ہے اور یہاں تک بات پہنچنی نہیں چاہیے تھی. لیکن وہ بات یہ ہے کہ اصل میں جو ڈیٹرنس ہے نا، یہ کمبینیشن ہوتی ہے آپ کی کیپیبلٹی کی اور دوسرا آپ کی ول کی. اچھا، کیپیبلٹی تو آپ کو معلوم ہوتی ہے ایک دوسرے کی، آپ کو پتا ہے بھی اس کے پاس بھی نیوکلیئر ہتھیار ہے. ول کا اظہار کرنا ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور یہ دونوں مل کر پھر ڈیٹرنس کریٹ کرتے ہیں. اگر اس میں ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کا ذکر تک نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے. ان کا ذکر البتہ ایسے موقع پر نہیں کرنا چاہیے جبکہ پہلے ہی آگ بھڑکی ہوئی ہو، جیسے کہ ابھی وہاں پر ہے. اس کا ذکر کیا جاتا ہے نارملی پیس ٹائم میں کہ جی یہ ہتھیار ہمارے پاس ہیں اور ہم اس کے استعمال کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یا واٹ ایور اٹ از. اور آج کل کے سویلائز ماحول میں یہ کہنا بھی کوئی آسان نہیں ہے اگر آپ کہیں جی کہ ہم ان کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یا جنگ سے جنرل صاحب، یا جنگ سے بچنے کے لیے وہ مشہور واقعہ جو جنرل ضیاء اللہ انڈیا گئے اور راجیو گاندھی کے کان میں کہا، یا جنگ سے بچنے کے لیے اظہار کیا جا سکتا ہے؟ جی، تو اور کان میں کہنا چاہیے جیسے آپ نے بھی خود بتا دیا، اور یہ یا ان لوگوں کو کہنا چاہیے جو کہ اس سے کنسرن نہیں ہوتے بعض اوقات. اینی وے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطرناک صورتحال ہے جس میں یہ، اور یہ ڈٹر کرنے کے لیے کہا ہے پیوٹن نے. پیوٹن کو بھی پتا ہے کہ نہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں یہ کام، نہ پیوٹن افورڈ. لیکن ایک چیز آپ ضرور بتائیے گا کہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب افراد جو ہے ایٹ دا اسپاٹ جن کی ڈیتھ ہوئی ہیروشیما ناگاساکی میں، اور یہ 70 سال پرانی سر بات ہے. اب تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہوگی، خدا نخواستہ کوئی ایسا ایکسچینج ہوتا ہے تو پھر تو ٹوٹل تباہی ہے. جی، اس میں تو کوئی شک نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو چیز استعمال نہ ہوئی ہو اس کا ڈیٹرنس ذرا کم ہوتا ہے. یہ جو نیوکلیئر ڈیٹرنس قائم ہوا ہے انفارچونیٹلی یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ یہ ایک دفعہ استعمال ہو چکا ہے اور اس کے ڈیواسٹیٹنگ افیکٹ دنیا نے دیکھ لیے ہیں. ادروائز ابھی آج کل اور ہتھیار بھی ہو سکتے ہیں جن کا ہمیں نہ پتا ہو اور اس سے بھی زیادہ ڈیواسٹیٹنگ ہو. مثال کے طور پہ سم ساؤنڈ ویوز اور سم الیکٹرانک ویوز جو کہ بیٹھے بٹھائے کروڑوں لوگوں کے ذہنوں پر کوئی ایسا امپیکٹ کر دیں کہ وہ بالکل بے بس ہو جائیں. لیکن کیونکہ وہ استعمال نہیں ہوئے اس لیے ہمیں پتہ نہیں. ایک جنرل صاحب ایک سوال اور پھر پنسوتا صاحب کی جانب جاتا ہوں. وہ سوال یہ کہ یوکرین نے 1994 میں 4 فیٹ کر دیے تھے اور ایک اندازے کے مطابق 10 وار ہیڈز تھے. سو اگر آج یوکرین کے پاس یہ وار ہیڈ ہوتے تو صورتحال ایسی ہی ہوتی ہے مختلف ہوتی؟ ڈیفینیٹلی مختلف ہوتی جی، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنا دفاع کوئی بھی ملک کسی اور کے حوالے اگر کر دے یا کسی اور کے سہارے پہ اپنا دفاعی نظام قائم کر دے تو وہ کبھی اپنا دفاع نہیں کر پائے گا. یہ سبق ہے اس سارے معاملے میں، چاہے نیوکلیئر ہو یا نہ ہو، اس کی بات اب الگ رکھ لیں. بنیادی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ چاہے ملک جتنا چھوٹا ہو، چاہے ملک جتنا غریب ہو، اگر اس کو کوئی تھریٹ ہے تو اس کے لیڈرشپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ جنگ انہوں نے خود لڑنی ہے اور اس قابل انہوں نے اپنے آپ کو خود بنانا ہے. کسی اور کے اوپر بھروسہ کرنا نہایت ہی ایک کوتا اندیشی ہوگی. بالکل ٹھیک. پنسوتا صاحب، بالٹک اسٹیٹ اور پولینڈ کے بعد یوکرین یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے نیٹو اتحاد جوائن کر لے، اور نیٹو اتحاد جس مقصد کے لیے قائم ہوا آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. لیکن ایک چیز آپ ضرور بتائیں کہ اب کیونکہ وہ اتحاد کا حصہ نہیں ہے لیکن ویسٹ میں اس کے بہت سے ایلائز ہیں، سو کیا کوئی لیگل فریم ورک ایسا موجود ہے یو این کی سطح پہ کہ اگر یہ نیٹو یا کوئی دیگر ممالک جو ہے اگر وہ کسی بھی طور پہ، ضروری نہیں ملیٹریلی، کسی بھی طور پہ انٹروین کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں؟
دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ کہ جو انٹرنیشنل لا کی اس پر پوزیشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ اس طرح ایک ایکٹ آف وار جو ہے وہ اس لائک کی سچویشن تو آپ اس وقت جا ہی نہیں سکتے، نہ تو یہ پری ایمپٹیو اسٹرائک ہے. یہ بڑا کلیئر جو نظر آ رہا ہے ایک ایکٹ ہے آف ٹیکنگ اوور دی ادر اسٹیٹ، اور یہ بیسیکلی انڈر دا UN چارٹر جو ہے دس از ناٹ پرمیسیبل. لیٹ سے اس سچویشن میں اگر سچویشن اتنی گریو ہو جاتی ہے اور میرٹ کرتی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے which is obviously a recommended، اگر وہ انٹروین کرنا چاہے تو آف کورس تھرو نیٹو فورسز انٹرونشن ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک بڑی میس کے لیول کی لڑائی کا ڈر ہے. دوسرا آپ نے بھی پچھلی بات میں کہا کہ یوکرین نے سرنڈر کر دیے تھے اپنے جو نیوکلیر ہیڈز ہیں، وہ بھی ایک ڈاؤٹ فل چیز ہے، اس پر بھی ابھی کلیئرٹی نہیں ہے. وہ مجھے زیادہ خوف زدگی یہ لگ رہی ہے کہ انہوں نے سرنڈر تو کیے ہیں، بٹ اگر ان افیکٹ سرنڈر نہیں کیے تو دیٹ کین بی ویری ویری پرابلمٹک ان اے وار لائک سچویشن لائک دس. دوسرا جو رشیا اپنی ٹیکٹکس امپلوائے کر رہا ہے اس میں اگر سچویشن زیادہ ایگریویٹ ہوگی تو پھر انٹرنیشنل اچھا، ورلڈ کو لیکن انٹروین اس میں کرنا پڑے گا، ورنہ تو اٹ از پنسوتا صاحب جی اس میں دیکھیں نا، اگر اس وقت بظاہر دیکھیں جو P5 ہیں تو 3 ایک طرف نظر آتے ہیں ہمیں، امریکہ، فرانس اور برطانیہ. روس اور چین جو ہے، اگر چین پورے طریقے سے روس کے ساتھ نہیں ہے تو شاید اس طریقے سے امریکہ کو جوائن بھی نہ کرے، اور روس کے پاس بھی ویٹو پاور ہے. سو اس سارے معاملے پہ پھر UN کیسے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو روس آرام سے اس کو ویٹو کر سکتا ہے. دیکھیں جی، ویٹو کی سچویشن تو بالکل آپ کی بات صحیح ارائز کرتی ہے، اور ناٹ اونلی کہ چائنا ویٹو کر سکتا ہے، ایون رشیا اٹ سیلف از اے ویٹو پاور، اور ہو سکتا ہے اپنے فیصلے کے اندر بھی ان کی بالکل ایک عمل دخل ہو. لیکن ان دا لارجر انٹرسٹ، جس کو اب میں کہوں گا کہ پہلے تو نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے، اب انٹرنیشنل انٹرسٹ ہے. اگر انٹرنیشنل انٹرسٹ میں 3 سپر پاورز بیٹھ کے یہ ڈیسیجن لے لیتی ہیں کہ اس میں ہم نے انٹروین کرنا ہے، تو آف کورس تھرو دیئر نیشنل جو نیٹو فورسز ہیں جس میں الائنمنٹ ہے، آف کورس انٹروین. جل صاحب، آپ اس سارے کرائسس میں امریکہ اور ویسٹرن ایلائز کو کتنا قصوروار سمجھتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کیوبن میزل کرائسس جب ہوا تو روس کا ایک بہت بڑا آبجیکشن تھا کہ ٹرکی میں امریکہ نے جو بیلسٹک میزائل نصب کیے ہیں وہ ہٹائے جائیں، جس کے بعد انہوں نے کیوبا میں اپنے وار ہیڈز ڈمپ کرنا شروع کیے. اب روس یہی بار بار کہہ رہا تھا کہ یوکرین کو نیٹو جوائن نہیں کرنی چاہیے، انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے. سو روس نے تو اپنے طور پہ اپنے دفاع کے لیے کہ اس کے بیک یارڈ میں نیٹو نہ پہنچے اس کو روکنے کی کوشش کی. سو ویسٹ یہ جو کوشش کر رہا تھا یوکرین کے ساتھ کلوز ہونے کی، آپ کیا انہیں بھی قصوروار سمجھتے ہیں؟ میں تو انہیں ہی قصوروار سمجھتا ہوں. آپ تو صرف کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی قصوروار سمجھتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ 16 ممالک تھے نیٹو کے آج سے 2 دہائیاں پہلے، اور ہوتے ہوتے ابھی مثلا 30 کے قریب پہنچے ہوئے ہیں لگ بھگ. وہ جو ممالک شامل ہوئے ہیں وہ آپ دیکھیں اس میں سے بہت ساری وہ لوگ ممالک ہیں جو پہلے ریاستیں بھی تھیں یا ایسٹرن یورپ بلاک میں وہ سمجھے جاتے تھے. روس نے بار بار یہ کہا کہ آپ کا جو انفلوئنس ہے وہ آپ ذرا ہم سے دور رکھیے، لیکن چونکہ روس کمزور تھا اس لیے وہ 2 دفعہ انہوں نے بڑے کچھ ایسے ممالک شامل کیے نیٹو میں جو کہ بالکل روس کی سرحد کے بارڈر کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے، پنسوٹا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل لا ہوتا ہے، لیکن ایک انٹرنیشنل ریئل پالیٹک بھی ہوتی ہے اور اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. تو میرا نہیں خیال کہ ویسٹ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل معصوم ہے. انہوں نے جان بوجھ کر یہ آگ لگائی ہے، اور اس وقت اس آگ کو لگانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان ترسگی پیدا کی جائے اور کڑواہٹ پیدا کی جائے، تاکہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر ایک اینٹی رشین اسٹانس جو ہے وہ بن جائے. بالکل ٹھیک، ویری پرٹیننٹ پوائنٹ. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت. مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان ہیں دفتر خارجہ کے. بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب. پہلے تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو پاکستانی فیملیز اور اسٹوڈنٹ یوکرین میں ہیں ان کی کیا صورتحال ہے؟ کتنے ایویکیویٹ ہو چکے ہیں؟ کتنے کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں؟ دیکھیں، میں ترجمان وزارت خزانہ ہوں، دفتر خارجہ نہیں ہوں. معذرت جی. میں آپ سے چلیں سوال اگر کرنا چاہوں تو ایک سوال یہ ہے کہ اگر یہ سارے معاملہ اس طریقے سے چلتا ہے اور کرائسس زیادہ بڑھتا ہے، تو ابھی سے جیسے آ رہی ہے کہ آئل کی پرائسز اوپر چلی گئی ہیں، گیس مہنگی ہو جائے گی، سو ہم جیسے ممالک کے لیے اس میں کیا اس کے آفٹر ایفیکٹس آپ دیکھ رہے ہیں اور کیسے آپ ڈیل کر سکتے ہیں اسے؟ دیکھیں، پاکستان کی اگر آپ تاریخ اٹھا لیں پچھلے 20-30 سالوں کی، اور جب ہم ایک دم ہمارا فال ہوا ہے معاشی، اس میں جو ہے تیل کی قیمتوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے. اور چاہے وہ جو ہے 1998-99 کا دور ہو، اکنامک دور سے پہلے، چاہے 2008-9 ہو، تو یہ ہمیشہ جب کموڈٹی پرائسز اوپر گئی ہیں تو ہم کیونکہ درآمد زیادہ کرتے ہیں برآمد کم کرتے ہیں، تو ہمارے ذخائر
ختم ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں جب ہماری معیشت بالکل بست ہو جاتی ہے تو ہمیں IMF پہ جانا پڑتا ہے. تو یہ ماضی تو یہ اس طرح رہا ہے. ابھی جو پریشان کن بات تو ہے کہ جو تیل کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں بڑھی ہیں, کیونکہ ہم 80-85% اپنی جو ہے ضروریات جو ہے وہ باہر سے تیل درآمد کر کے پوری کرتے ہیں. جی بالکل. آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی برآمد جو پوری برآمدات ہے اس کا 70 سے 75% ہم تیل کی درآمد پہ خرچ کر دیتے ہیں. جی تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ بڑھ گئی خدا نہ خواستہ اور تو پاکستان کے لیے بڑے پرابلم آ جائیں گے اپنا جو خسارہ مینٹین کرنے میں. اس کے علاوہ پھر ذخائر کے بھی ایشوز ہیں. بالکل تو ٹھیک. یہ حکومت کوشش تو کافی کر رہی ہے. 9 ماہ سے پچھلے جو عالمی مارکیٹ پہ ہر چیز کی قیمت بڑھی ہوئی ہے کورونا کے جی سر ایک چیز بتائیے گا کہ ہم IMF کے ساتھ ایک معاہدے میں ہیں اور یقیناً ہمارے لیے فیصلے کرنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے اب یقیناً, اور اس کے ساتھ مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ اگر قیمت بڑھتی ہے جیسے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے 10 روپے تک اوپر جا سکتی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمت, تو بوجھ تو عام آدمی پہ چلا جائے گا. اس کو کس طریقے سے آپ کوشش کریں گے کہ کم از کم بوجھ, کم سے کم بوجھ جائے؟ یہ تو بڑا آسان ہے حکومت کے لیے کہ عام آدمی تک آپ پاس آن کر دیں. دیکھیں میری بات سنیں, حکومت کے لیے اتنا آسان نہیں رہا اور بڑا آسان ہے. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی 10 روپے پاس نہ ہی کریں تو حکومت کے لیے کچھ نہیں ہوگا. آلریڈی 70 ارب روپے مہینے کا حکومت نقصان کر رہی ہے. پیٹرول کی جو ٹیکسز ہیں نہ عوام کو پاس آن کرتے. اگر تمام ٹیکسز پاس آن حکومت کر دے تو 201 روپے پیٹرول کی قیمت ہونی چاہیے تھی. تو حکومت اپنا 840 ارب روپے کا صرف اس سال پیٹرول کی قیمت میں نقصان کرے گی. نمبر 1. نمبر 2, اگر یہ پاس آن نہیں کرتی حکومت تو حکومت کو کیا مطلب, حکومت نے تنخواہیں دینی ہیں, اپنے اخراجات پورے کرنے, تو حکومت اینی ہو قرضہ لے گی وہ چیز اور وہ قرضہ بھی عوامی اتارے گی. تو جو میں نے جو اکنامکس جو پہلا سبق سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ آج کا ریلیز جو ہے نا کل کا ٹیکس ہے. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ اگر آج حکومت کوئی چیز پاس آن نہیں کرتی تو وہ پکی جان چھوٹ گئی عوام کی. وہ اس جنریشن نے نہیں تو اگلی جنریشن نے پورا کرنا ہے. تو یہ ایک بیلنس کرنے کی ضرورت ہے ابھی. لیکن آپ کی بات صحیح ہے, جس طریقے سے قیمتیں بڑھی ہیں عوام کے پاس بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایک دم اس کو ایبزارب کرے. اس کے لیے حکومت راستہ نکال رہی ہے, کوشش کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اچھی خبر ہی دیں گے آپ. بیرسٹر صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے مزمل اسلم صاحب سے, ترجمان وزارت خزانہ؟ میں سر بیسکلی اب چونکہ میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا ان کا دوسرا ہے, بٹ سنس ہز رول ڈیفائنس جو اکنامک سائڈ ہے, کہ اگر میرلی آپ نے تو سوال کیا کہ اگر اس کا امپیکٹ آتا ہے ان ٹرمز آف آئل پرائسز فلانا, لیٹس سے the mere fact کہ یہ وار اگنائٹ ہو جائے خدا نہ خواستہ آن اے ہائر اسکیل, اس کا کوئی امپیکٹ ڈائریکٹلی ہے فار کنٹریز لائک پاکستان یا سب کانٹیننٹ کی جو ملک ہیں؟ مزمل صاحب میں نے تو ابھی آپ کو پہلی بات یہی بتائی کہ ماضی میں اس طرح کا امپیکٹ اگر 4 سے 6 مہینے رہا تو پاکستان جیسے ممالک کی بیلنس شیٹ اڑ جاتی تھی اور ہم جو ہے دیوالیے کے قریب آ جاتے تھے اور ہمیں پھر ایک بہت جیسے کہتے ہیں کہ سخت IMF پروگرام لینا ہوتا تھا. ابھی تو یوکرین وار کی ہم بات کر رہے ہیں لیکن اثرات جو ہیں تیل کی قیمتوں کے 6-8 مہینے سے آ رہے ہیں. آپ کو صرف اتنی بات بتا دوں کہ نومبر 2020 سے اب تک عالمی مارکیٹ میں 166% تیل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں اور ہم نے 87% بڑھائی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کئی مہینوں سے سیلز ٹیکس صفر لیا جا رہا ہے اور یہ کسی حکومت نے نہیں کیا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف پیٹرول میں اس سال 840 ارب روپے کی حکومت نے اپنی ٹیکس کی آمدنی چھوڑ دی ہے. اس کا 1/3 بھی پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک وزیر اعظم یا صدر نے اتنا بڑا ریلیف ایک سال میں نہیں دیا. رائٹ. اچھا ایک آخری سوال مزمل صاحب, یہ کہ ہم کیونکہ تیل پہ پیٹرولیم پروڈکٹس پہ بہت ریلائی کرتے ہیں, ہمارے کارخانے چلتے ہیں, بجلی گھر چلتے ہیں, گاڑیاں چلتی ہیں, سو اس کو LNG یا گیس کی صورت میں کس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں اگر ٹائملی ہم فیصلے کریں یا جیسے آپ ایڈوانس بکنگ کرتے ہیں؟ اور ابھی کیونکہ پرائم منسٹر صاحب رشیا گئے ہیں, سو اور رشیا ایک بہت بڑا ایکسپورٹر ہے انرجی کا یورپ میں, تو وہاں سے کسی قسم کا ہم بائی لیٹرل کوئی ریلیف لے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو عالمی مارکیٹ کی قیمت ہے اس سے سستا تو کوئی بھی نہیں دے گا آپ کو, زیادہ سے زیادہ ادھار دے دے گا. اور اس وقت جو گیس کی قیمتیں ہیں وہ پیٹرول سے بھی زیادہ پچھلے 1 سال میں بڑھی.
$6-8 کی گیس جو ہے $25 سے $40 کے درمیان پچھلے 3 ماہ میں ٹریڈ ہوئی ہے. تو گیس بھی از ناٹ اینی مور چیپ. تو بات یہ کہ ہمیں جو ہے یہ ریلیف سے زیادہ اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمیں پاکستان میں کس طرح اپنے وسائل کو استعمال کرنا ہے. ماضی میں ہم نے جو ہمارے وسائل تھے گیس وغیرہ کا، ہم نے اس کو بڑا بے دردی سے استعمال کیا تھا، جس کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں ذخائر نہیں ہیں، گیس کے ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو دیکھیں ایک بڑا ٹف ٹائم ہے. اٹ از ناٹ این ایزی ٹائم فار پبلک ایز ویل ایز فار دا گورنمنٹ. تو سر آخری بات بتاتے جائیں تاکہ دھچکا برداشت کر سکیں ہم کہ پیٹرول کی پرائز بڑھ رہی ہیں یا ابھی فیصلہ نہیں ہوا؟ دیکھیں آپ یہ دھچکا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یوکرین کی وار کو فالو کر رہے ہیں، انٹرنیشنل پرائسز بھی آپ کے سامنے ہیں. ان پرنسپلی تو بڑھنی چاہیے، باقی فیصلہ وزیر اعظم کا ہے. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب، ترجمان خزانہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ اسی موضوع پر گفتگو جاری رکھیں گے، ساتھ رہیے گا. نیکسٹ لیول آف اسپورٹس فیسلٹی مرینا اسپورٹس سٹی. صرف 1.5 لاکھ روپے سے بکنگ اور بہانہ قسط صرف 9,500 روپے سے. ویلکم ٹو دا نیو ہوم آف لاہور قلندرز مرینا اسپورٹس سٹی. 042-111-333-987 a project of Al Jaleel Developers. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے ہیں روس اور یوکرین کی جنگ کی اس وقت اور اس کے اثرات کیا پڑ سکتے ہیں پاکستان جیسے ممالک کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر احمد پنسوتا صاحب اور اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں عاصم افتخار صاحب دفتر خارجہ کے ترجمان. تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پنسوتا صاحب, آپ کی جانب میں اگر آؤں, اور وزیر اعظم عمران خان نے دورہ کیا اور اس میں انہوں نے اسی چیز پر زور دیا کہ مذاکرات کے ذریعے اس کو حل کریں, لیکن آپ وزیر اعظم صاحب نے بات کی اور مطلب ہونی بھی یہی چاہیے, لیکن آپ کے خیال میں ایسے ایشوز جب آ جائیں تو پھر مذاکرات کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ روس اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک اپنے مکمل مقاصد جو ہے وہ پورے نہ کر لے. دیکھیں, جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے وہ تو ایک کمپلیٹلی اور کانٹیکسٹ میں بات کی ہے, اور آئی تھنک وہ ہی بات ہونی چاہیے جو کہ یہ بڑے ممالک ہمیشہ چھوٹے ممالک کو مشورے دیتے رہے ہیں کہ ٹرائی ٹو ریزالو یور کانفلکٹس تھرو پیسفل ریزالو. بات کریں. ہم اس ڈے اینڈ ایج میں رہ رہے ہیں جہاں پر بات کیے بغیر کسی چیز کا کوئی حل نہیں ہے. اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیوکلیئر ویپنز جو ہیں, یہ چیزیں جو ہیں, یہ ان کا ریزالو ہے یا حل ہے, تو کسی طرح بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانی وارفیئر میں تو کیجولٹیز ہوتی تھی آدمیوں کی, ایک حد تک آرمی ریڈیوس ہو جاتی تھی, بٹ اب جو ہے اب تو وائپنگ اے کنٹری آف دا فیس آف دس پلانٹ ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے. سو وزیر اعظم صاحب کا میں سمجھتا ہوں بڑا دلیر سٹانس تھا وہاں پر. اٹ واز اے ڈیفیکلٹ سٹانس بیکاز رشیا میں کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ ہم پیس کے ساتھ ہیں, بھی پیس ہوگا, ہم ساتھ ہوں گے, اور رشیا کو بھی چاہیے کہ وہ تھرو پیسفل جو ہے کانورسیشن, پیسفل نیگوسیشن, دے شوڈ ٹرائی اینڈ ریزالو اٹ. جو اس میں تھوڑا سا پریزیڈنٹ پوٹن ہیں ان کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ بڑے ہی از اے ویری ہیڈ اسٹرانگ لیڈر, پلس رائٹلی سو بیکاز ہی از ہیڈنگ ون آف دا موسٹ پاورفل کنٹریز ان دا ورلڈ. اور جس ایشو کے اوپر وہ لڑائی ہو رہی ہے, میرا خیال یہ ایشو بڑا کنوینئنٹلی پیسفلی ریزالو ہو سکتا ہے اور کر لینا چاہیے اگر ان کو آپشن ملی. اگر آپ دیکھیں اپنے اسپائی چیف کو جب انہوں نے گرل کیا بلا کے, تو اس کی طرف سے بھی جو سجیشنز آئی تھی وہ یہ تھی کہ آئی تھنک نیگوسیشن ہونی چاہیے اینڈ دیر شوڈ بی اے پیسفل ریزالو. بٹ پریزیڈنٹ کا جو رسپانس تھا وہ بڑا تھا کہ شن آف کرتے ہیں. ایز اے بگ کنٹری, ایز اے لارجر کنٹری, آپ ان کے اوپر اپنا جو پورے کا پورا انفلوئنس ہے وہ یوز تو کر سکتے ہیں, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, بیکاز ایونچولی اس لڑائی کے اندر نقصان اس اسکیل کا ہو جائے گا کہ خدا نخواستہ ہوتی ہے, جو کہ irreparable ہے. اینڈ آئی تھنک اس کو کسی نہ جی اب صورتحال یہ پاکستان کے لیے, وزیر اعظم صاحب اگرچہ گئے وہاں پہ اور ڈیورنگ ہز وزٹ وہ کرائسس بالکل بہت ایسکلیٹ ہو گیا, لیکن یہ دورہ پہلے سے طے تھا. ماضی میں پاکستان نان الائن موومنٹ کا حصہ نہیں رہا, اور عام طور پہ ہم نے یہی دیکھا یا پڑھا کہ پاکستان ویسٹ کے کیمپ میں رہا ہے, یا ہمارے مفادات وہاں پہ رہے ہیں, چاہے وہ ڈیفنس پیکٹس ہوں, چاہے اکنامک کوآپریشن ہو. تو اب اس سارے صورتحال میں کیا یہ ہمارے جیسے ممالک کے لیے ممکن ہے کہ اپنا ایک نیوٹرل سٹانس ہم لے سکیں؟ بہت ڈیفیکلٹ ہوگا جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بڑی کلیئر اپنی پوزیشن لینی پڑے گی, لیکن پھر بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسا سٹانس ہو جس میں ہم پارٹی نہ بنے, بیکاز پاکستان کی پوزیشننگ ایسی ہے, جو اسٹریٹجیکل پوزیشننگ ایسی ہے کہ جاتے نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کہیں نہ کہیں سے ہر جنگ کے اندر انوالو ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک نیوٹرل سٹانس طریقے سے لینا پڑے گا, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از آل اباؤٹ ٹیکنگ پوزیشنز, بیکاز اس ٹائم پاکستان کی بڑی کلیئرلی الائنمنٹ جو ہے ود چائنا اور رشیا کے ساتھ ابھی نیولی الائنمنٹ ہو رہی ہے. whereas on the contrary جو امریکن فورسز ہیں یا امریکہ پاکستان کے ساتھ اس طرح نیگوسیشنز میں تو نہیں ہے, بٹ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ بہت سارے معاملات چل رہے ہیں جس میں امریکہ کی کنٹینیوس سپورٹ ہے, اور جو ویسٹ ہے اس کے ساتھ بھی پاکستان کا ایک پرانا لانگ لاسٹنگ ریلیشن شپ ہے, جو کہ ایٹ دس اسٹیج شاید اتنا پریڈومیننٹ نہ ہو جس طرح پاسٹ میں رہا ہوا ہے. سو پاکستان ایک بڑی کیچ 22 سچویشن میں, اینڈ آئی تھنک وزیر اعظم صاحب کو بہت احتیاط کے ساتھ چلنا پڑے گا, کیونکہ جس وقت ٹاپ انٹرنیشنل لیڈرز ہیں اس میں پوٹن جو ہے ان کی پرسنالٹی تو اس قسم کی ہے کہ ہی ول وانٹ اے کلیئر سٹانس. چائنا, امریکہ اور جو ویسٹرن کنٹریز ان کے ساتھ تو آپ تھوڑا سا ڈپلومیٹکلی بھی چل سکتے ہیں, بٹ پریزیڈنٹ پوٹن کا پرابلم یہ ہے کہ ہی وڈ وانٹ اے ویری کلیئر سٹانس کہ کون کس کے ساتھ. پاکستان نے, حکومت پاکستان نے, ریاست پاکستان نے اپنے پاکستان, اور پنسوتا صاحب میں یہ سوال لے کے آپ بتاؤں, عاصم افتخار صاحب اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ, ترجمان دفتر خارجہ. بہت شکریہ عاصم افتخار صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے ذرا ہمیں یہ بتائیے گا کہ وہاں پر فیملیز کی, اسٹوڈنٹس کی, ایمبیسی اسٹاف کی کیا صورتحال ہے, کتنے ایویکیویٹ ہو گئے ہیں, کتنے ابھی تک منتظر ہیں کہ وہاں سے نکل جائیں؟ تھینک یو جی. اسٹوڈنٹ میں شروع میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 3000 اسٹوڈنٹ یوکرین میں پاکستانی موجود تھے,
اور پچھلے چند ہفتوں سے جو صورتحال چل رہی تھی اس کے مطابق ایمبیسی نے ایڈوائزریز ایشو کی اور پرووائڈ کی. تقریباً 2400 اسٹوڈنٹس آلریڈی 24 تاریخ سے پہلے یوکرین سے نکل چکے تھے, بہت سارے پاکستان واپس پہنچ چکے تھے. تو 24 تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 600 اسٹوڈنٹس وہاں پہ ابھی موجود تھے, جن کو باہر نکالنے کے لیے ایمبیسی اب کام کر رہی ہے. اب اس میں اگر آپ لیٹسٹ فگرز میں آپ کو بتا دوں, کل سے لے کے اب تک تقریباً 62 لوگ جو ہیں وہ ایویکویٹ ہو چکے ہیں. 60 کے قریب لوگ اس وقت بارڈر پولینڈ سے کراس کر رہے ہیں آج کے دن میں, اور تقریباً 80 لوگ جو ہیں جو زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہی ہیں, یہ پولینڈ اور رومینیا کے بارڈرز کی طرف موو کر رہے ہیں. اسی طرح 104 اسٹوڈنٹس ہیں جو ترکیب سے ٹرنوپل آ رہے ہیں, جہاں پہ ان کو ایمبیسی کے لوگ ریسیو کریں گے. اسی طرح ایمبیسی نے ایک بس ارینج کی ہے جس میں 20 اسٹوڈنٹس کیو سے ٹرنوپل کی طرف آ رہے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹ سر, صحیح آپ فرما رہے ہیں, یہ فرمائیے گا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ گئے ہیں پڑھائی کی غرض سے, ہو سکتا ہے ان کے پاس پیسے وغیرہ بھی نہ ہوں, تو ان کے یہ جو ایک دم آل آف سڈن ایمرجنسی میں یہ ٹریول ایکسپینس وغیرہ ہیں, ارینجمنٹس ہیں, یہ وہ خود برداشت کر رہے ہیں یا فارن آفس بھی کوئی ہیلپ کر رہا ہے اس میں؟ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں دیکھیں, اس میں ایک رول ہوتا ہے جو ڈیسٹیٹیوٹ ہے, اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ ایمبیسی کرتی ہے, اور اس میں یہ دس از ناٹ دا میجر ایشو. جن لوگوں کے پاس ہیں وہ خود کر رہے ہیں, جن لوگوں کے پاس نہیں ہے ان کو ایمبیسی پرووائڈ کرے گی. دس از گورنمنٹ آف پاکستان فنکشن. دس از ناٹ دا مین پرابلم. دا مین پرابلم از ٹو گیٹ دیم آؤٹ بیکاز آف دا ڈیفیکلٹ سچویشن. اس میں ایمبیسی جو ہے, یہ میں بتاتا چلوں, یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمبیسی خود اپروٹ ہو چکی ہے. ایمبیسی اب کیو میں موجود نہیں ہے, ٹیمپرریلی ایمبیسی کو شفٹ کیا گیا ہے ٹرنوپل میں, اور وہاں سے فلی فنکشنل ہے, 24/7 کام کر رہی ہے. اور پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو 3 ممالک جو یوکرین کے نیبرنگ, جو پولینڈ, رومینیا اور ہنگری میں جو ہماری ایمبیسیز ہیں, وہ بھی کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں, کیونکہ لوگ جب بارڈر کراس کرنے کے لیے پہنچیں گے تو وہاں پہ پھر جو ان کو ویزاز ایشو کروانے ہیں, آن ورڈ ٹرانزٹ کرانا ہے, اگر کسی کو میڈیکل اسسٹنس چاہیے, کسی کو اکاموڈیشن, ابھی خدا نہ خواستہ کسی قسم کے زخمی ہونے یا کسی اور نقصان کی اطلاع تو نہیں ہے؟ نہیں جی, نہیں ہے. بیرسٹر جی بیرسٹر احمد پنزوتا صاحب بھی آپ سے یقیناً سوال کرنا چاہیں گے. عاصم صاحب, ایک میری طرف سے ایک سوال اور ہے, وہ یہ کہ ہمارا اس پہ سٹانس کیا ہے حکومت پاکستان کا اس یوکرین اور روس کے معاملے پہ, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ تو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں, پچھلے کئی ہفتے سے جب سے یہ تنازع شروع ہوا تھا, ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک انگیجمنٹ اور ڈائلاگ سے, ڈپلومیسی سے یہ معاملہ حل ہونا چاہیے, ایک ڈپلومیٹک پیسفل سولوشن ہونا چاہیے. پرائم منسٹر کا دورہ آپ نے فالو کیا ہے, پرائم منسٹر نے بھی یہی بات وہاں پہ کی. ٹھیک, پنسوتا صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی سر, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لیٹ سے کہ یہ تو بات ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کا دورہ پلان تھا اور ان کو جانا ضروری تھا, بٹ کیا ایسی پاسبلٹی تھی کہ ان دا ویک آف دس کرائسس, جب پوری دنیا پہ کرٹیسزم آ رہا ہے کہ رشیا اور ان کی کانفلکٹ ہے, تو اس میں پرائم منسٹر صاحب اس دورے کو ڈیلے کر سکتے تھے یا ان سے ریکویسٹ کر سکتے تھے فارن منسٹر, کل فارن منسٹر صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس فالو کی ہوگی اگر, تو وہاں پہ بھی یہ سوال کیے گئے تھے اور فارن منسٹر نے اس کا جواب دیا تھا. بالکل ہر چیز کو بغور جائزہ لیا جاتا ہے, پروز اینڈ کونس دیکھے جاتے ہیں, اور یہ ایک دورہ ہے جس کے اوپر کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا. دونوں لیڈرز کے درمیان 3 دفعہ ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے میں, اور یہ ایک بائیلیٹرل کانٹیکس میں دورہ تھا, اور جو ہمارا خیال ہے کہ وہ وی ہیڈ ٹو گو ہیڈ ود اٹ. ایک سوال سر, معذرت, ایک سوال اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ کہ روس یوکرین میں اپنی مرضی کی گورنمنٹ انسٹال کر سکتے, تو پاکستان کو اب ایسا وقت آئے گا کہ ہمیں کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نئی حکومت کو تسلیم کریں یا نہ کریں, تو ہمیں پہلے سے آپ کی پریپریشنز یقیناً اس پہ ہوں گی, وی بلیو. I think we will continue to follow the situation and we'll see what kind of decisions we have to take. ویری رائٹ, بہت شکریہ. عاصم افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پنسوتا صاحب وہ دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں اور یقیناً ایسی چیزیں میڈیا پہ شیئر کرنا تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے, لیکن ایک تجزیہ کار کے طور پہ آپ اس پہ کھل کے بات کر سکتے ہیں کہ اب اگر روس کی پسند کی یا اس کی ہینڈ پک گورنمنٹ آ جاتی ہے یوکرین میں, اور پھر یقیناً ہمارے اوپر ایک پریشر ہوگا کہ ہم اس کو ریکگنائز کریں
یا نہ کریں, مطلب ان کے ساتھ اپنے تعلقات رکھیں اسی طریقے سے ڈپلومیٹک یا نہ رکھیں. آپ کے خیال میں یہ دونوں طرف سے پریشر آ رہا ہوگا کہ امریکہ دوسری طرف ہمیں کھینچنے کی کوشش کرے گا, روس کا یہ پریشر ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ اپنے دوبارہ اسی طریقے سے تعلقات رکھیں؟ لیکن اگر یہ ایسی بات ہوتی ہے تو میٹر سب سے پہلے چیلنج ہو جائے گا انٹرنیشنل لا کے تحت انٹرنیشنل عدالتوں میں, اور جب یہ میٹر چیلنج ہوگا تو پاکستان کے پاس ہی جب تک فائنل نہیں آ جاتا تو وی شوڈ ناٹ ٹیک اینی پوزیشن. سو پاکستان آئی تھنک شوڈ ٹرائی اینڈ ریزورٹ ٹو دیٹ انسٹیڈ کہ ہم فوراً اپنی پوزیشن کلیئر کر دیں کہ جی ہم اس گورنمنٹ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, اور ویسٹ کو ناراض کریں یا ان کو مانے. ہم کہیں گے کہ جی بات یہ اس چیز کی, اس کانفلکٹ کی جو ریزولوشن ہے دیٹ از پینڈنگ بفور این انٹرنیشنل کورٹ, لیٹس ویٹ فار دیٹ آؤٹ کم. اور جب وہ آؤٹ کم ہو جاتا. جی لیکن پنسودا صاحب جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اب وہاں پہ صورتحال ہے تو بہت جلد اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا وہاں پہ صورتحال ایوالو ہوتی ہے. سو الٹیمیٹلی فیصلہ یہ کرنا پڑے گا. امید ہم یہ کرتے ہیں, دعا یہی کرتے ہیں کہ وہاں پہ نارملسی واپس آ جائے, لیکن الٹیمیٹلی آپ کو چلنا تو پڑے گا. آپ اس آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے کہ آپ جیسے افغانستان کے اوپر تو کچھ ممالک افورڈ کر سکتے ہیں کہ ان کی حکومت کو تسلیم کریں یا نہ کریں, لیکن وہاں پہ ایک بہت بڑے جائنٹس بیٹھے ہیں کہ مطلب اگر کولڈ وار ہے سو دو اب اس وقت بائی پولر ورلڈ جو ہے نظر آ رہی ہے, تو ایک طرف کی سائڈ جو ہے وہ آپ کو یقیناً مجبور کرے گی. نہیں, وہ آپ کی بات درست ہے. میرا سوال جو میرا آپ کو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ چیز کچھ دیر ایسے سسٹین کرتی دین آف کورس آپ کو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن لینی پڑے گی, اور انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل کے مطابق دیکھ کے لینی پڑے گی کہ کیا جو روس کا حملہ تھا یا روس کا جو بھی ٹیک اوور تھا واز دیٹ ان لائن ود دی انٹرنیشنل لا. اس ٹائم پر سچویشن دیکھنی پڑے گی. ایک تو ہے آپشن یہ کہ اگر وہ چاہے, لیکن میں پنسودا صاحب آپ کی وائس بریک ہو رہی ہے. جی شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت ہمارے سے وزیر خارجہ پاکستان. بہت شکریہ شاہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ابھی تھوڑا سا بتا دیں کہ اس وقت پاکستان کس طریقے سے مدد کر رہا ہے حکومت پاکستان وہاں پہ پھنسے لوگوں کی جو اس وقت یوکرین میں موجود ہیں. جی قریشی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ شاہ محمود قریشی صاحب سے شاید رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا, وزیر خارجہ پاکستان. دوبارہ سے ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پنسودا صاحب اب یہ جو بات تھی کہ الٹیمیٹلی پریشر آئے گا پاکستان جیسے ممالک پہ, چاہے وہ آئی ایم ایف کے ذریعے آئے یا مطلب روس کی طرف سے آئے یا کہیں سے آئے, سو ہم نے بیسٹ انٹرسٹ کیا ہے. آپ کو دوبارہ معذرت روکتا ہوں, شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزیر خارجہ پاکستان. سر یہ بتائیے گا اس وقت پاکستان کا سٹانس کیا ہے آفیشیل یوکرین اور روس کے معاملے پر؟ دیکھیے پاکستان تو سمجھتا ہے کہ وہاں سفارتکاری کو موقع دیا جائے تاکہ معاملات جو سلجھ سکیں. پاکستان کبھی نہیں چاہتا کہ کانفلکٹ پہ ہم مبتلا ہوں اور کوئی خطہ مبتلا ہو. اس سے جتنی تیسری دنیا کے ممالک ہیں پوری دنیا متاثر ہوتی ہے. جی عام شہری متاثر ہوتے ہیں, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ابھی اثرات آ رہے ہیں. تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, گندم کی قیمت بڑھی ہے. روس اور یوکرین دو ایسے ملک ہیں جو گندم کی 1/3 دنیا کی پیداوار وہاں سے حاصل ہوتی ہے. تو اس کا بوجھ جو ہے دنیا کی معیشت پر, جبکہ دنیا ابھی بھی کووڈ کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے. تو کوئی ہم چاہتے ہیں کہ ڈپلومیسی کے ذریعے, سفارتکاری کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو. جی شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی دورہ کیا, انہوں نے بھی اسی بات پہ سٹریس کیا, اور وہ شاید واحد عالمی رہنما ہیں جو اس وقت روس میں موجود تھے. سو پاکستان کوئی کردار اس میں ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے یا کر سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان کا تو یہ پہلے سے دورہ طے شدہ تھا وزیر اعظم عمران کا, اور یہ ہم دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے تھا. ہم نے انرجی کوآپریشن کیسے کرنی ہے, ہم نے اپنے اکنامک لنکیجز کیسے دکھانے ہیں, اور یہ اپنے دو طرفہ تعلقات کو اثر نو دیکھنے کا ایک دورہ تھا.
جی شاہ صاحب، ایک چیز اور ابھی آپ نے اسٹیٹمنٹس آپ نے فالو کی ہوں گی کہ نیوکلیئر ایکسچینج کے تھریٹس جو ہیں وہ میڈیا کے ذریعے دیے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کے خیال میں کتنی خطرناک صورتحال ہے؟ دیکھیے مجھے اس کی صحیح صورتحال پہ علم نہیں ہے کہ کیا ہے. آبویسلی کنسرنس تو ہوں گی بیکاز یہ جو جی ناک مٹیریل جو ہے نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن حقائق کیا ہے میرے علم میں نہیں. ویری رائٹ. پنسودا صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے وزیر خارجہ صاحب سے؟ میں سوال میرا یہ ہے منسٹر کہ کیا پاکستان اس طرح کی سچویشن میں اپنی پوزیشننگ جو ہے اس کو بہت کلیئر کرے گا یا وی ول ہیو ٹو کیپ اٹ فلوئڈ؟ دیکھیے اگر آپ نے میری کل پریس کانفرنس سنی ہو جو میں نے رشیا کی واپسی پہ کی، اس میں پاکستان کا بڑا واضح طور پر بیان کر دیا. جی بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پنسودا صاحب فائنلی جی، اب آپ نے وزیر خارجہ صاحب کی بھی بات سن لی، وزارت خزانہ کے ترجمان کی بھی بات سن لی. چیلنج ہے، ہمارے جیسے ممالک کو اور زیادہ چیلنج پیش آ سکتے ہیں انڈائریکٹلی، لیکن ہمیں اپنا سٹانس جو ہے وہ obviously ایک نیوٹرل رکھنا ہے، یا آپ کہہ لیجیے ویگ رکھنا ہے until unless کی سچویشن کلیئر نہ ہو جائے. سو اس دوران آپ کے خیال میں حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جو کرائسس آئے گا تو کوشش کریں گے وہ عوام تک اس کا بوجھ پاس آن نہ ہو، یا حکومت مجبور ہے کرنا ہی پڑے گا؟ دیکھیں حکومت کی جو پوزیشننگ ہے، اگر کوئی ہمارا فائنینشیل کرائسس آتا ہے وہ تو آف کورس پاس آن کرنا پڑے گا. حکومت یا تو ہو رہا کہ کوئی بہت امیر حکومت ہو. پاکستان کی جو حکومت کی پوزیشننگ ہے پوزیشن ہے ایز فار ایز دی اکنامک سچویشن از کنسرنڈ، اٹس نون ٹو ایوری بڈی. جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ جو صاحب تھے آن دا فائنینس تھنگ، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی. اگر آپ میرے سے پوچھیں تو آف کورس اٹ ہیز ٹو بی پاسڈ آن، لیکن اب وزیر اعظم سے فیصلہ کریں گے. سو آئی تھنک پارشلی اس کو پاس آن بھی کرنا پڑے گا، رکھنا بھی پڑے گا، اس میں سیاست بھی دیکھنی پڑے گی. کیونکہ اگر وہ یہ چیز 100% پاس آن کرتے ہیں اور وہ بھی لاسٹ ایئر آف گورنمنٹ میں، تو اٹ کین بی ویری ویری ڈیٹریمنٹل. سو آئی بلیو کہ جو بھی ہے سچویشن اس میں جو انٹرنیشنل معاملات چل رہے ہیں اس کے مطابق ہی آپ کو چلنا پڑے گا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ٹوٹل پاس آن نہ کریں. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ احمد پنسوتا صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. ناظرین اس وقت جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے یوکرین کے دارالحکومت میں لڑائی جاری ہے، اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ بیٹر سینس ول پریویل. جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ جو بھی ڈسپیوٹیڈ ایشو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں. 200 کے قریب افراد یوکرین ہیلتھ منسٹری جو ہے وہ جو دعویٰ کر رہی ہے کہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور لیکن دونوں طرف سے اگر انسانی جانوں کی ہلاکت ہو، پراپرٹی کی ہلاکت ہو، یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. جنگ ہمیشہ سے ایک زیرو سم گیم ہوتی ہے. اگر کوئی فاتح ہے اور دوسرا جو ہے وہ جنگ ہارتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو فاتح ہے وہ جیت گیا ہے، اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے. الٹیمیٹلی نقصان دونوں کا ہوتا ہے. تو امید یہی کرتے ہیں کہ ایک مثبت سوچ جو ہے وہ سامنے آئے گی اور جلد از جلد اس مسئلے کا حل ہوگا. اور ساتھ ساتھ ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں ان پاکستانیوں کے لیے بھی ہیں کہ جو ابھی تک یوکرین میں پھنسے ہیں. امید کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد وہاں سے نکلیں گے، اپنے وطن واپس یا کسی سیف جگہ پہ پہنچ جائیں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ.